اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اس کی جو آیات ہیں 111 ہیں، وہ رکوعاتھا، اور اس کے رکوع جو ہے وہ 12 ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی تکلیفیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشقتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل درازی کے لیے یہ سورہ یوسف کا نزول ہوا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جائے کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی گزرے ہیں ان پر بھی بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے ایک ہی ساتھ پوری سورہ یوسف کا نزول فرما دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ سورہ یوسف جو ہے مختلف ٹکڑوں میں نازل ہوئی۔ اس کی جو 111 آیات ہیں تقریباً اس کا نزول ایک ہی ساتھ ہو گیا، اور کچھ قرآن کے اس سیاق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا یوسف علیہ السلام کے حالات کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کا نزول فرمایا اور فرمایا الف لام را۔ اس کا مطلب کسی کو بھی نہیں پتا، یہ ہم نے واضح کیا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیاتیں ہیں، یعنی کتاب بھی واضح ہے اور اس کی آیات بھی واضح ہیں۔ یہ ہم نشانی بتا رہے ہیں آپ کو، وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا، ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو، عربین، عربی زبان میں، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، سمجھو۔ ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں اتارا اس لیے کہ تاکہ تم سمجھو۔ عربی زبان میں اتارنے کا مقصد کیا ہے کہ عربی زبان اپنی بلاغت کے اعتبار سے اور اپنی فصاحت کے اعتبار سے اس قدر ہے کہ اس کا کوئی دیگر دوسری زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی یوں سمجھنا کہ عربی زبان کے اندر اس کے لفظ کم ہوتے ہیں لیکن اس کے مطالب اور معنی کی وسعت بہت ہوتی ہے، اور دیگر الفاظوں میں الفاظ بہت ہوتے ہیں، کہ، کا، کے، چنانچہ، چے، جائے کے، میں، تھے، فے، یہ فالتو الفاظ بہت ہوتے ہیں۔ عربی کے اندر یہ الفاظ نہیں ہوتے۔ بات عربی کے الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن جامع ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی لغت کے اندر اتارا کیونکہ زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح، زبانوں میں سب سے زیادہ واضح اور زبانوں میں سب سے زیادہ وسیع یہ زبان عربی ہی ہے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ تاکہ تم سمجھو، اور دنیا کے اندر سب زبانوں میں سب سے آسان زبان بھی سیکھنے کے اعتبار سے اور سمجھنے اور سمجھانے کے اعتبار سے عربی ہی زبان ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، نحن ہم، نقص بیان کرتے ہیں، علیک آپ کی طرف، احسن القصص بہت اچھا بیان سناتے ہیں ہم آپ کو، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کیونکہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف وحی کر دی ہے۔ اب محمد شیخ کا رد ہے یہ کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا تھا، کسی اور نبی کی طرف وحی نہیں کیا گیا۔
ان کا رد ہے یہ. وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ قرآن جو ہے اور تورات، قرآن، زبور، انجیل سب ایک ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو وہی ہم نے آپ کی طرف کی ہے. آپ کی طرف سے مراد یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ پر یہ قرآن وحی نہیں کی، ہم نے داؤد پر یا ہم نے عیسیٰ پر یہ قرآن وحی نہیں کی، بلکہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کی ہے. کیوں کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے، آپ کو خبر نہ تھی، آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ سابقہ شریعتوں کے اندر کیا احکامات تھے، سابقہ نبیوں کے کیا واقعات تھے. اے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے. اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب کا ہونا جو ہے وہ تردید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالم الغیب نہیں تھی، کیونکہ فرمایا کہ ہم نے وحی کی اور اس سے پہلے آپ بے خبر تھے. غافل سے مراد کیا ہے؟ بے خبر. آپ کو خبر نہیں تھی اس کی، اور جس کو خبر نہ ہو وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہتا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کروں گا. مناظرہ کس بات پر ہوا؟ اس بات پر ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں. شیخ البانی کو کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، میں عالم الغیب ہوں، مجھے سب پتہ ہے کیا ہوگا کل، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، میں سب جانتا ہوں. تو وہ آیا شیخ البانی کے پاس بیٹھا، کہتا ہے کہ میں مناظرہ کروں گا آپ کے اوپر غیب پر. تو شیخ البانی نے کہا کہ ایک شرط پر مناظرہ کروں گا میں تمہارے ساتھ. تو کہنے لگا وہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ جس کو اس شرط کا نہیں پتا وہ کہاں سے خاک غیب جانے گا. تو وہ بتایا کہ وہ شیخ البانی جیت گیا مناظرہ. انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط پر تمہارے ساتھ مناظرہ کروں گا. وہ کہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کا نہیں پتا تو غیب کہاں سے جانتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص عالم الغیب نہیں ہے. اس قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف نے اپنے والد سے، ابن باپ، لابیہ اپنے باپ سے، اپنے والد سے، یا ابتی ابا جی، اے میرے ابا جی، انی رأیتو میں نے دیکھا، ماضی کا صیغہ ہے، پچھلی رات دیکھ لی، احدا ایک، اشرا 10 11، کوکب ستارے، والشمس سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم میں نے ان کو دیکھا، لی کہ وہ مجھے ساجدین سجدہ کر رہے ہیں. ابا جی خواب میں نے دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب تھا. قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی، اے بیٹے، لا تقصص مت بیان کرنا، رؤیا کا اپنا خواب، علی اخوتی کا اپنے بھائیوں پر. پتہ چلا بہنیں نہیں تھیں، صرف بھائی تھے. اپنے بھائیوں پر یہ خواب مت بیان کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف کوئی تدبیریں چلائیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بھائی اکثر چھوٹے بھائی سے جو ہے وہ بیزار ہوتے ہیں، حسد کا شکار ہوتے ہیں. بس اوقات یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ والدین کی محبت کا محور اور مرکز چھوٹا بچہ زیادہ ہوتا ہے. گھر کے اندر اگر 10-12 بڑے بھائی ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے 7-8 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، تو والدین کی محبت بڑوں سے زیادہ اس کے لیے ہوگی کہ یہ گھر میں ایک چھوٹا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، اور سب سے زیادہ خوبصورت بھی وہی تھے. تو ابا جی بڑی محبت کرتے تھے ان سے. فرمایا کہ یہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت سنانا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ شیخ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ استعینوا علی انجاء الحوائج بالکتمان، کہ اپنی ضروریات کو کامیاب کرنے میں چھپایا کرو. کوئی کام کر رہے ہو، کوئی ضرورتیں ہیں تمہاری، کوئی اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، تو لوگوں کو سامنے ذکر مت کرنا. آپ نے فرمایا فَإِنَّ كُلِّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ، إِنَّ كُلِّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ، کیونکہ ہر نعمت پر حسد کرنے والے موجود ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب کو لاٹری نکلا ہے، مثال دے رہا ہوں ایک، اور بڑا کوئی کام کر لیا، اعلان کر رہے ہیں. ہمارے ایک ہیں بھائی، ایک تھوڑی تھوڑی بات میں دنیا کو گاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر کیا ہے لوگوں کی نظریں کھا جاتی ہیں. تو کوئی نعمت اگر آ جائے نا تو کوشش کریں کہ اس نعمت کا زیادہ پرچار مت کریں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر اللہ نے کسی کو استطاعت دی ہے نا تو بہت زیادہ اس کا پرچار نہ کریں. بڑی بڑی گاڑیاں لے رہا ہے، فوراً نظریں لگ جاتی ہیں، فوراً حاسدین کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ ہر نعمت والے کے حوالے سے جو ہے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر حاسد ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا تھا کہ بیٹے یہ خواب کسی کو مت سنانا، اپنے بھائیوں کو. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں، کوئی چال چلیں. اچھا، خوابوں کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے. ایک تو یاد رکھے کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا کہ ہر کسی کا خواب سچا ہو، کہ اس نے خواب میں دیکھ لیا تو اب اس کا خواب کیا ہو گیا، سچا بن گیا. تو نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ سچا ہوتا ہے. اور یہ جو خواب جو تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو دکھایا جا رہا ہے، یا یوسف علیہ السلام کو، دراصل یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا. اور یہ جب خواب سنا یعقوب علیہ السلام نے تو فوراً تعبیر تلاش کر لی کہ یہ بتانا نہیں، ایسا نہ ہو کہ کام مکمل ہونے سے پہلے تجھے نظریں کھا جائیں. وَلَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. تو آپ بھی کبھی کوئی یاد رکھیں کوئی بڑی نعمت حاصل ہو جائے اللہ کی طرف سے تو اس کو نہ بولیں. آپ تو سمجھ رہے ہیں خوشی میں بیان کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ کتنے حاسدین آپ کے پیچھے لگے پڑے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہاں پر یہ کہا گیا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ تیرے بھائی تیرے کھلے دشمن ہیں. اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی گفتگو بہت محتاط گفتگو ہوتی تھی. جبکہ مکر کا کیا ذکر کیا، چال شیطان نہیں، تیرے بھائی چلیں گے. لیکن حقیقی دشمن چونکہ شیطان ہے اور شیطان پھر انسان کو ورغلاتا ہے، تو اسی لیے شیطان کو حقیقی دشمن قرار دیا ہے کہ تمہارا جو دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. اور شیطان کی تو چالیں یہی ہے نا کہ وہ انسان کو کفر کرواتا ہے، اور کفر کروانے کے بعد کہتا ہے کہ میں تو تم سے بیزار ہوں. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذلک جزاء الظالمین. کہ شیطان کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ صبح مسلمان ہوگا بندہ اور شام کو کافر ہو جائے گا. صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، ایسے فتنے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں میں عزیز دوستو کہ جب بھی آپ علم دین سیکھیں گے نا، جب بھی، یہ بات آپ لکھ لیں، جب بھی آپ علم دین کی طرف آئیں گے کوشش کریں گے، شیطان آپ کو پریشان بھی کرے گا، آپ کے بیچ میں رکاوٹیں بھی پیدا کرے گا، آپ کو مسائل کے اندر بھی گھیرے گا، آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں پیدا کر دے گا، آپ کو فقر و فاقہ سے ڈرائے گا، آپ کو مصیبتوں سے ڈرائے گا، آپ کو جو ہے وہ یہ دکھائے گا کہ کاروبار ختم ہو جائے گا تمہارا. یہ سب کچھ کرے گا تاکہ آپ دین کا علم حاصل کرنے سے رک جاؤ. یاد رکھیں، آنے نہیں دے گا، روکے گا.
اور آپ کبھی غور کریں، میں تو بڑا غور کرتا ہوں، میری اکثر طبیعت ہفتے کے دن ہی خراب ہوتی ہے، آپ یقین مانیں، میری اکثر طبیعت جو ہے نا ہفتے کے دن ہی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور صبح سے نہیں، عصر کی بات کے بعد، عصر کی نماز کے بعد ڈاؤن، ٹھک کر کے طبیعت ڈاؤن۔ اب اللہ پاک نے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ بھئی یہ شیطان ہے، بھئی یہ کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی کارستانی کر رہا ہے اپنی، یہ کوئی نہ کوئی کام چلا رہا ہے اپنا۔ تو بسا اوقات شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ وہ بیچارے وہ گئے تھے عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوانح حیات میں نے پڑھا تھا، لمبے سفر کیے، رکاوٹیں آئی ہیں ان کو سفر میں، علم حدیث کے سفر کے لیے رکاوٹیں آئی ہیں، بڑی بڑی رکاوٹیں آئی ہیں، جیل میں بند ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مولانا جعفر تھانیسری نام سنا آپ؟ جعفر تھانیسری کالا پانی والے، کتاب لکھی ہے کالا پانی، ان کی زندگی دیکھیے جعفر تھانیسری کی، تکلیفوں میں گزری، انگریزوں نے جیلوں میں بند کر دیا، عجیب قسم کے واقعات۔ اور آپ سلف صالحین کے واقعات پڑھیں تو علم دین کو حاصل کرنے میں ان کو کتنی بڑی بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، مشقتیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، خالی پیٹ بیٹھ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ ایک اندلس کے ایک بہت بڑے محدث تھے، بقی بن مخلد، نام سنا ہوگا آپ نے، بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، اندلس کے محدث تھے۔ اس وقت جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کو خلق قرآن کی وجہ سے نظر بند کر دیا تھا۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں، بقی بن مخلد کے ترجمے میں کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پڑھا نہیں سک رہے تھے، لے بھائی ایک رکھی ہوئی ہے، یہ کھلا صدقہ ہے، من کان منکم یرید، اچھا بزرگ دیجیے، چچا کو دے، چکھ لیں۔ اب دیکھیے کتنی میٹھی ہے یہ، کہ ان یمین، دانا ہاتھ تو دانا ہاتھ ہے نا، دانے ہاتھ سے شروع کیا ہے میں نے، جبکہ بائیں ہاتھ پر بڑے اور بھی ہمارے قابل احترام سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر، تو میں گزارش کر رہا تھا محدثین کے ان کی قربانیوں کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی قربانی دیکھیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، علم حدیث کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، بیہوش طاری ہو کر گر جاتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہ اللہ کے قسم یہ کھجور کا تیل ہے، دعا کر دیجیے گا اس میں، اللہ تعالیٰ برکت دے دے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ تیرے کھجور میں برکت دے، کھجور کا تھیلا کبھی بھی کھول کر دیکھنا مت، بس ہاتھ ڈالتا رہے اور کھاتا رہے، تو چلا جائے گا کھجور کے تھیلے میں سے کھجور کم نہیں ہوں گی۔ تو ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ بلکہ میں آپ کو یہاں پر مثال دے دوں، آپ اگر اللہ کی نعمت پر اور اللہ رب العالمین کی غیبی مدد کے اوپر اگر آپ نے مثال دیکھنی، میری جیتی جاگتی مثال ہے، میری اپنی جیتی جاگتی مثال ہے۔ میں نے اپنی زندگی اللہ کے نبی کی حدیث کے لیے وقف کیا ہے، رزق جو ہے میرے پیچھے آتا ہے، یہ اس حدیث کی پیشن گوئی، نظر اللہ امرا سمیع مقالتی ثم حفظاها وبلغها كما سمع منا ووعاها وبلغ كما سمع منا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرا بھرا رکھے جو ہماری بات کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، مفہوم کو ذہن میں رکھتا ہے اور امت تک پہنچا دیتا ہے۔ غیبی رزق یہ سب اللہ کا فضل، یہ نبی پاک کی حدیث کی برکت ہے، ورنہ یہ خاک کہاں اور وہ گلے گلناس کہاں۔ اللہم آمین۔ تو عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ برکتیں، مشقتیں تو آتی ہیں، لیکن خوشخبری ہے اس کے لیے جو ثابت قدم رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے اس کلاس کے حوالے سے میں کوئی یہ اظہار تشکر کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ میرے بڑے بھائی زبیر بھائی ہیں، تو اپنی بیٹی کی شادی وہ کر رہے تھے اور ان کا نکاح تھا ہفتے کے دن۔
میں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ میری کلاس ہوتی ہے ہفتے کے دن، آپ اگر ہفتے کے دن اپنی بیٹی کے نکاح کا رکھو گے تو میں نہیں آ سکوں گا. تو انہوں نے پھر میرے لیے اپنی بچی کا جو نکاح جو ہے وہ جمعے کو رکھا. انہوں نے بھی ولیمہ آگے بڑھا لیا تھا میری وجہ سے. میں نے ان کو بھی کہہ دیا تھا کہ میں نہیں آؤں گا. کیوں؟ کہ جب کسی چیز کی قدر دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے نا تو پھر جسم کے اعضاء اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ قدر والی چیز ہے نا بھائی، ہے قدر نہیں ہے اس کی. کتنی بڑی قدر ہے کہ جس کا کلام ہے وہ سب سے عظیم، اس کا کلام سب سے عظیم، جس پر نازل کیا وہ سب سے عظیم، جس کے ذریعے اتارا فرشتوں میں وہ سب سے عظیم، اور جس امت کے لیے بھیجا گیا وہ امت بھی سب سے عظیم، اور جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ مہینہ بھی سب سے عظیم مہینہ، اور جس رات نازل کیا گیا وہ سارے راتوں میں سب سے عظیم رات. عظمت کا پوری ایک جو ہے پورا ایک گلدستہ ہے، اور جو اس کو پہنچائے گا وہ بھی پھر سب سے عظیم ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو اپنا حرز جان بنا لیں. میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ جا کے لوگوں سے مناظرے کرو، مباحثے کرو، بحثیں کرو، اپنے آپ کو کم سے کم جہنم سے بچا لو بس. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ میمن صاحب آپ جو ہے وہ یہ فرقوں کی باتیں کرتے ہیں، اس کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا پھر آپ اس بات کو ذہن میں رکھا کرو کہ پولیو کے قطرے پولیو سے پہلے بچوں کو پلائے جاتے ہیں، بعد میں نہیں پلائے جاتے. ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو یہ قطرے ان فطروں کے آنے سے پہلے ہی دے دیتا ہوں آپ کو. میں ابھی بھائی بتا رہے ہیں میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی اپنی کارگزاری بتا رہے تھے کہ بڑی دقت ہے، معاملات ہیں. تو میں نے ابھی بھائی کو یہ کہا کہ میں نے کہا قربانی تو دینی پڑے گی بھائی. تو قربانی دے رہے، قربانی دینی پڑے گی. جب تک دین کے لیے قربانی نہیں دو گے تو جب تک آپ کا ایمان ایسا نہیں ہوگا کہ یہ قربانی دے گا تو یہ ایمان جہنم سے کیسے بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ اللہ کچھ بھی نہیں کیا. یا اللہ گھر کو بھی نہیں چھوڑا، یا اللہ دکان بھی بند نہیں کر سکا، یا اللہ کاروبار بند نہیں کر سکا، یا اللہ وہ لین دین کا معاملہ بند نہیں کر سکا، یا اللہ ادھر جانا ادھر سے آنا کچھ نہیں چھوڑا. تو پھر تیرا ایمان کیا کام کا؟ پھر تو میں واقعہ بتا رہا تھا کہ بقی بن مخلد جو ہے رحمہ اللہ، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے پاس گئے تو ان کو کہتے ہیں کہ حضرت آپ گھر کے اندر نظر بند ہیں، آپ گھر میں نظر بند ہیں، میں بھکاری بن کر آؤں گا، فقیر کا روپ ڈھا کے آؤں گا، آپ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھوں گا، تو آپ اس دوران جب مجھے کھانا دو گے اور میں اس دوران کھانا کھاؤں گا اسی میں مجھے حدیث کی سماع کروا دیجیے گا. دنیا کے اندر اگر 120 گز کا مکان اگر چاہیے ہو، 400 گز کا مکان اگر کسی کو بنانا ہے ڈیفینس کے اندر ہے بھائی، کیسی محنت کرنی پڑتی ہے. ڈیفینس کے اندر 400 گز کا مکان ہے بھیا، 5 کروڑ 6 کروڑ 8 کروڑ اتنا ہی ہے نا. تو بھائی اتنی چھوٹی سی جگہ کے لیے زندگی بندہ لگا دیتا ہے، بیسیاں ڈالتا ہے، مر جاتا ہے، اور آخری زندگی کے اس میں مشکل سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا مل جاتا ہے. تو دنیا کے لیے اتنی محنت ہے تو دنیا سے بڑی 10 گنا جنت جو کم سے کم رائے کے دانے کے ایمان والے شخص کو ملے گی، کیا اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہوگی؟ بتائیے، محنت نہیں ہے؟ اور ہر چیز کے لیے محنت ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں نا یہ پانی ہے، یہ پانی رکھا ہوا ہے، بولے پانی 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 پانی، آئے گا پانی؟ قدر نہیں آئے گا. اٹھنا پڑے گا، گلاس اٹھانا پڑے گا، مٹکے میں جانا پڑے گا، مٹکے کو اس مٹکے سے ڈالنا پڑے گا، پھر پیئیں گے تو پھر جا کے پیاس بجھے گی. ایک پانی پینے میں کتنی محنت ہے. تو جنت بنانے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے بھائی. تو بات یہ کہ جب تک کوئی بندہ محنت نہیں کرے گا اس کو اس کا صلہ نہیں ملے گا. محنت کرے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہ ہے جو کوشش کرے گا اور اپنی کوشش کو فَسَوْفَ يُرَىٰ، عنقریب وہ دیکھ لے گا.
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو تم عمل کرو گے ہم ضائع نہیں کریں گے، تمہیں دے دیں گے واپس۔ 40 سال تک ایک محدث اپنے استاد کے پاس 40 سال تک علم سیکھنے کے لیے گزار دیے، 40 سال 20 سال، یہ معمولی بات تھی۔ کبھی خراسان تو کبھی مصر تو کبھی حجاز کا سفر تو کبھی ماوراء النہر کا سفر چل رہا ہے تو کبھی کہاں چل رہا ہے، کبھی مکے کا سفر کبھی مدینے کا سفر، ایک حدیث کے لیے۔ کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے۔ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ بتائیے، ہیں؟ کیا ان کے گھر والے نہیں تھے؟ کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ کیا ان کے ساتھ مسائل نہیں تھے؟ سب تھے۔ کیوں؟ اصل میں بات یہ تھی کہ ان کا مقصد دین تھا، دنیا ضرورت تھی، اسی لیے مقصد ضرورت پر غالب رہتا ہے، اور ہمارا مقصد دنیا ہے اور دین ضرورت ہے، اسی لیے ہماری دنیا ہمارے دین پر غالب رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو شیطان انسان کا جو ہے وہ بہت بڑا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ شیطان کوئی چال کے ذریعے تمہیں گمراہ کر دے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ۔ اب دیکھیں خواب کیا دیکھا اور تعبیر کیا مل رہی ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خواب کیا دیکھتا ہے اور تعبیر کیا نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خواب میں کہ لوگ کرتا پہن پر کر آئے، کسی کا کرتا سینے تک تھا، کسی کا کرتا اس کے نیچے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ اتنا بڑا اس کا کرتا تھا کہ وہ زمین سے گھسیٹ رہا تھا۔ صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر دین لی ہے۔ دیکھا کرتا اور تعبیر دین ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مدینے سے ایک عورت چادر اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ صحابہ نے فرمایا آپ نے کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرمایا مدینے سے بیماریاں نکل گئیں۔ دیکھا عورت کو نکلی بیماری، اور یہاں دیکھا چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں، احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین۔ تعبیر کیا مل رہی ہے؟ اللہ تجھے چنے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ تجھے خواب کی تعبیر کا بھی علم سکھا دے گا۔ پتہ چلا کہ خواب کی تعبیر کا علم نبیوں کو اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے خواب دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اللہ کے رسول تعبیر بتانے والے تھے کہ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتا دے کہ میں اس کی تعبیر دوں۔ آپ نے فرمایا بتا دو۔ وہ اس طرح تھا کہ آسمان سے کوئی شیرنی آئی اور یہ ایک پورا ایک واقعہ تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تعبیر بتائی تو کہنے لگے اللہ کے رسول اب بتائیے میں نے صحیح تعبیر دی کہ غلط؟ آپ نے فرمایا کچھ صحیح کچھ غلط۔ تو پتہ چلا خواب کی تعبیر بتانے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غلطی ہو گئی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امت میں کسی کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر کا ہے۔ تو خواب کی تعبیر کا علم جو ہے وہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے اس کی تعبیر کے حوالے سے بہت کم لوگ یہ ظاہر ہوئے ہیں جو خواب کی تعبیر بڑے اچھے طریقے سے دیتے ہوں، اور خواب کی تعبیر بڑی بہت جگہوں پر بڑی حساس ہوتی ہے کہ اس کی تعبیر بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں سورہ یوسف کے اندر ہم آگے جب پڑھیں گے تو ایک کے سر پر جو ہے وہ پرندے جو ہے وہ نوچ رہے تھے، ایک شراب نچوڑ رہا تھا، جو اس پرندے جو نوچ رہے تھے اس کی تعبیر یہ تھی کہ تجھے پھانسی چڑھ جائے گی، پھانسی تجھے لگا دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ تجھے خواب کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ اپنی نعمت کو پورا کرے گا، عَلَيْكَ تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، كَمَا أَتَمَّهَا جیسے کہ اب اس نعمت کو پورا کیا، عَلَىٰ أَبْوَيْكَ مِن قَبْلُ تمہارے جد امجد تم سے پہلے ابراہیم اور اسحاق۔ آجزی تو دیکھیں، آجزی انکساری دیکھیں، اللہ کی قسم جبکہ یہ نعمت تو ان کو یعقوب علیہ السلام کو خود کو بھی مل رکھی تھی، اپنا نام نہیں لیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آل یعقوب پر اپنی نعمتیں کی، اپنا نام نہیں لیا کہ مجھ پر بھی نعمت کی ہے، میں بھی نبی ہوں۔ دیکھا آپ نے آجزی۔ آج تو ہمارے ہاں اشتہاری مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آگے پیچھے القابات نہ لگ جائیں۔ محدث العصر ہے، محدث العصر، حافظ الحدیث، محقق العصر۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام دیکھیں اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، بالکل چھپا دیا، اپنا نام ہی نہیں لیا۔
کما اتمہا علی ابویک من قبل، جس طرح سے تمہارے جد امجد کو تم سے پہلے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، اسی طرح تمہیں بھی چنے گا۔ ان ربک علیم حکیم، تیرا رب جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی ہے۔ علیم اور حکیم کا ربط اس آیت سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کس کو کس کس طرح سے نبوت ملی، اور تیرے رب کی حکمت اس کے اندر ہے کہ وہ جس کو چاہے نبی بنا دے، کیونکہ ابھی تو ہے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، آگے جا کے یہ سلسلہ مڑ کر جو ہے وہ محمد رسول پر چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف، یقیناً یوسف علیہ السلام میں، و اخوتی، اور ان کے بھائیوں میں، آیات، آیت کی جمع آیات، نشانیاں ہیں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا۔ اس کا نزول خود پتہ چل رہا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ خبر بتائیں۔ اور اس طرح سے نبی علیہ السلام سے سورہ کہف کے حوالے سے بھی پوچھا گیا تھا، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے حوالے سے اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے۔ تو اللہ کے نبی پر جب کوئی اس طرح سے پوچھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ وہی نازل کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی اللہ تعالیٰ فراہم کرتا تھا۔ یہ چند آیتوں کی جو ہے وہ تفسیر میں نے کی ہے، معذرت کے ساتھ ہے، طبیعت بہت زیادہ جو ہے وہ ناساز ہو رہی ہے، بہت زیادہ بوجھل ہو رہی ہے، سر میں درد ہے۔ ابھی جو ہے نا میں آپ جانتے ہیں سفر کر کے پنجاب سے آیا ہوں آج ہی، بس صرف خاص کلاس کے لیے ہی آیا تھا، تو اب بالکل ہمت نہیں ہے۔ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ تعالی ہم تفصیلی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، اصول حدیث بھی ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج زیادہ دیر آپ کو نہیں دے سکا، کیونکہ بالکل سمجھ لیں کہ ہمت ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ میرے خیال سے باہر دستر لگنے والا ہے، تو آپ سارے بھائی تشریف لے جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔